اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک۔ مقافات عمل 10واں بیان جاری ہے۔ یہ ہے علم تصوف کا خلاصہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے شان خدا کا۔ یہ جتنے جملے ہیں یہ سب تشریح طلب ہیں، گویا یہ تصوف کے اسباق کے عنوانات ہیں، ایک آؤٹ لائن ہیں۔ ان تمام باتوں کو اگر اجمالی حیثیت سے بھی سمجھنا ہے تو گزشتہ تربیتی مجلسوں میں فہم و عمل کے جو اسباق گزر چکے ہیں انہیں پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے، کچھ نہیں تھا، صرف اللہ ہی اللہ تھا۔ شوق ہوا پہچانے جانے کا تو یہ کثرت ہوئی۔ یہ کثرت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ سب سے پہلے خلقت میں کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کمال بندگی۔ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، ایسا عطا کرنے والا ہے کہ ہمارا خیال، ہمارا گمان وہاں پر لنگڑا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسے کیسے طریقے سے عطا کرنے والا ہے۔ اور مقام بندگی کیا ہے؟ کمال درجے کی محتاجی ہے، ایسی محتاجی کہ جس کے تعلق سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسا موقع بھی آ سکتا ہے۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ایک الوہیت ہے جو اعلیٰ ترین مقام ہے، اور دوسرے عبدیت ہے یعنی انتہا درجے کی بندگی۔ انتہا درجے کا لا اور انتہا درجے کی نفی اور انتہا درجے کی نیستی۔ کمال عبدیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کمال بندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ سب سے زیادہ منکسر المزاجی یعنی عاجزی، زاری اور ناچاری کا اظہار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اگر ہم تاریخ میں بھی پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ آپ سے بڑھ کر آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محتاجی میں اور کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ کمال درجے کی بندگی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس کو آئینہ ہے تو کمال درجے کی عطا ہے، کمال درجے کی بخشش ہے۔ الوہیت میں کیا ہے؟ خزانہ ہی خزانہ ہے۔ الوہیت میں ایسے خزانے ہیں کہ ان کی کوئی حد نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ لفظ خزانہ سے ہمارے ذہن میں زیورات، سونا چاندی، روپیہ پیسہ آ جاتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ایسا نہیں۔ یوں سمجھیں وہ خزانے ایسے ہیں کہ زیورات، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، مال و دولت کچرے کے ڈھیر کی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت کا جو سبق دیا گیا، اس الوہیت میں یہ تمام قیمتی چیزیں کچرے کی طرح پڑی ہوئی ہیں، وہاں یہ سب بیکار چیزیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس الوہیت کا جو سبق ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں جو کسی بشر کے ذہن میں خیال بن کر بھی نہیں گزری۔ ایسا حسن، ایسی مٹھاس اور ایسی شیرینی، ایسی محبت کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مقام الوہیت ہے۔ اس کے مقابلے میں احتیاج اور فقر کا مقام ہے۔ یہ ہے مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ اللہ تعالیٰ تک ہے، ہماری پہنچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک ہونی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ سارے مقامات رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک ہماری پہنچ ہونی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچنے کے لیے وسیلہ میرے شیخ ہیں۔ نام کیا پا نام والے کا نشان۔ نام والے کا نشان کیا ہے؟ یہ ہے علم تصوف کا خلاصہ۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نام ہے شان خدا کا۔ شان خدا کا ظہور و وجود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہوا، یا دوسرے لفظوں میں آدم علیہ السلام سے ظاہر ہوا، یعنی انسان سے ظاہر ہوا۔
آغاز کائنات کا انجام ہوں وطن، والناس پر ہے خاتمہ ام الکتاب کا۔ یعنی کائنات کا آغاز خلق آدم سے ہوا، جب آدم کو پیدا کیا گیا، اور اختتام بھی والناس پر ہے۔ حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک کیسے عجیب ڈھنگ سے لکھ رہے ہیں، والناس پر ہے خاتمہ ام الکتاب کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام جو نازل فرمایا ہے وہ ختم کہاں ہو رہا ہے؟ قل اعوذ برب الناس پر ختم ہو رہا ہے، والناس پر ہے خاتمہ ام الکتاب کا۔ یعنی جتنی تفصیلات ہیں ان کا خاتمہ آدم پر ہے، ابتدا آدم انتہا آدم۔ یہ سب مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی جگہیں ہیں، ظہور کے مقامات ہیں۔ قرآن مجید کو ام الکتاب کہتے ہیں، اور ختم ہوئی والناس پر۔ آغاز کیسے ہوا؟ احدیت میں شوق ہوا تو وحدت کا ظہور ہوا، اس کو اصطلاح میں تنزیلات ستہ کہتے ہیں۔ ستہ عربی میں 6 کو کہتے ہیں، تنزل کہتے ہیں نیچے آنے کو۔ تنزلات ستہ میں احد، وحدت اور وحدانیت یہ آفاقی خارجی مراتب ہیں، اور روح، دل اور نفس داخلی مراتب ہیں۔ ذہن نشیں رہے کہ روح سے مراد دیکھتا پن، دل سے مراد سمجھ، اور نفس سے مراد ذائقہ یعنی چکھنا ہے۔ احدیت سے مراد انا ہے، انا ایک ہے، وہ مطلق ہے، اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا، اس کو احدیت کہتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، یہ اللہ احد ہے یعنی اس میں ذات ہے۔ دوئی جس کے دل سے مٹے وہی سمجھے کہ میں کس طرح ایک کا دو ہوا ہوں۔ اللہ احد ہے، اس میں ذات اللہ ہے۔ اس میں ذات کیا ہے ہمیں اگر نہیں بھی معلوم ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جان لیں کہ اس میں ذات اللہ ہے۔ الہ پر جب الف لام یعنی ال لگایا گیا تو وہ اللہ بن گیا۔ اصل میں الہ ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی اس موضوع پر روشنی ڈالتے رہے، لیکن ان کی رائے مختلف تھی۔ یہاں حضور پیر و مرشد حضرت حمید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبلہ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیٹھ اسلامی فلسفہ ہے۔ انا ایک ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ انا یعنی میں ہے۔ یہ میں ہوں کیسی ہے؟ اتنی مرتبہ سورج طلوع ہوا، اتنے کروڑ مرتبہ غروب ہو گیا، یہ طلوع اور غروب کا چکر ہی نہیں تھا، اس سے پہلے سے اللہ ہے۔ اب یہ جو ایک نظریہ ہے کہ اتنی دفعہ سورج طلوع ہوگا، اتنی دفعہ غروب ہوگا، اس کے بعد کوئی دھماکہ ہوگا اور یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی، یہ ایک نظریہ ہے، لیکن قیامت کا قرآنی تصور کچھ اور ہے۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ اللہ ایک ہے، بے حد وہ انتہا ایک ہے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے۔ حد کب قائم ہوگی؟ جب ہم زمانے کا تعین کریں گے، جب ہم مکان یعنی جگہ کا تعین کریں گے۔ اللہ تو زمان و مکان کا پیدا کرنے والا ہے، زمان و مکان کا خالق ہے۔ اللہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، وہ ایک انا ہے، انائے مطلق انا، نہ کوئی ابتدا ہے اس کی نہ کوئی انتہا۔ اس مقام کو اصطلاح میں مقام احدیت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ہیں قل هو اللہ احد، فرما دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ کیسا اکیلا ہے؟ یہ سب کچھ نہیں تھا تو بھی ایک اکیلا تھا، یہ سب کچھ ہے تو بھی ایک اکیلا ہے، اور یہ سب کچھ نہیں رہے گا تب بھی ایک اکیلا رہے گا۔ الآن کما کھانا، وہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ اللہ احد ہے، یہ اس میں ذات ہے۔ دوئی جس کے دل سے مٹے وہی سمجھے کہ میں کس طرح ایک کا دو ہوا ہوں۔ وہ انا جو احدیت کی ہے یعنی ذات کی ہے، اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ اسی نقطے کو معراج کے بیان میں حضرت وطن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور جتنے عارفین ہیں یوں تفصیل کرتے ہیں۔ ایک شان کے دو نام ہیں، اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امت پہ کھلا ہے یہ معمہ شب معراج، منہ پر یہی ارباب صفا کے میں کہوں گا، آئینہ تھا حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا شب معراج۔ ایک حقیقت کے دو نام ہیں، اب اس کو دو بنا دیے تو کیا ہوا؟ اسم الگ ہو گیا، مسمى الگ ہو گیا، لیکن عارفین کے پاس اسم کے ساتھ مسمى ہے اور مسمى کے ساتھ اسم ہے۔ اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے سے الگ ہے ہی نہیں۔ حقیقت جس کی ایک ہے اس کے دو نام ہیں۔ امت پہ کھلا ہے یہ معمہ شب معراج۔ اس گفتگو میں تصوف کے مشکل ترین مضامین آ گئے۔ اگرچہ پہلی مرتبہ پڑھنے یا سننے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن یہ سبق ہم بار بار پڑھتے رہیں تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ بصیرت، وہ سمجھ، وہ لگن اور دھن پیدا فرما دیتا ہے کہ یہ مضامین آسانی سے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور ان سے ہماری سمجھ رنگین ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہمارے لیے محض ادق یعنی الفاظ نہیں رہتے، یہ محض مشکل الفاظ اور اصطلاحیں نہیں رہتی، بلکہ ہمارے ذہن و دل پر حقیقتیں آشکار ہونے لگتی ہیں۔ بات تھوڑی مشکل ہے، اس کو یوں سمجھیں، یہ جو کچھ اس مجلس میں پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، بحیثیت مجموعی اس کی حیثیت علم کی ہے۔ اس علم کے معلوم یعنی مطلب یہ کہ وہ جو ہمارے علم میں آیا ہے کی طرف جائیں گے اور اس کے حقائق ہم پر آشکار ہو جائیں گے تو گویا معلوم ہاتھ آئے گا۔ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہیں، پھر یہی عبارت جو اس وقت مشکل لگ رہی ہے روح کی نشاط کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پھر ایسا مزہ، ایسی لذت ملتی ہے کہ اس کے آگے سارے مزے، ساری لذتیں ہیچ نظر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرمائے۔ مکافات عمل کا 11واں بیان ہے۔ یہ 17 مجلس جو حیدرآباد میں منعقد ہوئی تھی، آپ وہاں پر موجود تھے۔ صابر میاں کے بھانجے کے گھر مجلس میں دیا گیا یہ بیان ہے، اس کی تاریخ ریکارڈ نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بے عدد کل شیء معلوم لک۔ فہم و عمل آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ یہ کتاب حضور پیر و مرشد قبلہ حمید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات پر مشتمل ہے اور ہم سب کے لیے بہرحال باعث برکت ہے۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، غور فکر کرتے ہیں اور پھر عمل پیرا ہوتے ہیں تو ہماری خوش قسمتی کی علامت ہے۔ آج کی مشینی زندگی میں نہ مطالعے کے لیے زیادہ وقت ملتا ہے، نہ دن بھر کی محنت و مشقت کے بعد اتنا وقت مل پاتا ہے کہ ہم دینی علوم پر پورے طریقے سے حاوی ہو سکیں۔ حلال کمائی کرتے ہوئے زندہ تو رہنا ہے اور یہ احساس بھی زندہ رکھنا ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی ہمارے اعمال و افعال ہیں ان کا ہمیں حساب دینا ہے۔ پیر و مرشد حضرت قبلہ حمید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فہم و عمل میں ایسا انداز اختیار فرمایا ہے کہ ایک عام پڑھا لکھا مسلمان اپنی فہم کو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق بنا لے، پورے طور پر اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ڈوب سکے اور وہ ساری چیزیں حاصل کرنے میں آسانی ہو جائے جو ہمارے اسلاف کا، ہم سے پہلے کے حضرات کا، ہمارے آباء و اجداد کا حقیقی ورثہ تھا۔ فہم و عمل کا دوسرا نام کیا ہے؟ علم و عمل۔ علم کی تعریف کیا ہے؟ علم انسان کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جاتا ہے۔ نوجوان بچے ہیں، چھوٹی عمر کے بھی بچے ہیں، بڑی عمر کے بھی بچے ہیں، اسکول میں پڑھنے والے بھی ہیں، کالج کے طالب علم بھی ہے، بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کاروبار میں مصروف ہو چکے۔ ناچیز کو ان سب سے یہ عرض کرنا ہے کہ آج آپ بچے ہیں، نوجوان ہیں، لیکن ایک دن آئے گا کہ آپ میری عمر کو پہنچیں گے، اس کے بعد جو مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں ان کی عمر کو پہنچیں گے، اور پھر جس طرح مجھ سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہم سب ان میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حساب کتاب ہوگا، جو کچھ ہم نے یہاں کیا ہے تمام اعمال و افعال کی جواب دہی ہوگی۔
عرض خدمت یہ ہے کہ آپ حضرات مجالس میں تشریف لا رہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس نیک عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی دے اور تمام اچھائیاں عطا فرمائے۔ اے اللہ، جیسی برکتیں تو نے ہم سے پہلے بزرگوں کو عطا فرمائی ہیں، ویسی ہی برکتیں ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے، بزرگان دین کے طفیل سے اور مرشدین کاملین کے طفیل سے ہمیں بھی عطا فرما دے۔ یہ جو دعائیں مناجاتیں ہم کر رہے ہیں، اپنے عمل کے آئینے میں ذرا یہ بھی دیکھیں کہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں۔ دیکھو، میں ایک عہد کرتا ہوں، ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی یاد میں رہوں گا، اسے بھولوں گا نہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم جتنے لوگ اس مجلس میں شریک ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ تعداد میں ایک بڑے سے اندھیرے حال میں بیٹھے ہیں، اس حال میں کھٹمل بھی ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ کا فضل ہے، روشنی ہے، بہترین فرش ہے، اور جو اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے اندھیرے حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو عذاب کے مستحق بن رہے ہیں۔ ان کی بنسبت یہاں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ نے فضل فرمایا کہ ہم کو ایسی مجلس میں شرکت کی توفیق دی، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح ہم کسی ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں تو وہ ہمارے لیے دوائیں تجویز کرتا ہے اور کچھ پرہیز بھی بتلاتا ہے، ہم بھی ایک روحانی ڈاکٹر سے رجوع ہوئے ہیں۔ اس نے یہ دوا تجویز کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے جلسوں کی طرف آؤ۔ اس دوا کے ساتھ روحانی ڈاکٹر نے جو کچھ پرہیز بھی بتلائے، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ نوجوانوں، دوستوں سے ناچیز کا یہ کہنا ہے کہ ہم ماشاءاللہ یہ کرو کہ زمرے میں تو آ چکے ہیں اور یہاں شریک مجلس ہیں، اللہ ہم کو اور توفیق عطا فرمائے، لیکن جو یہ نہ کرو والی باتیں ہیں انہیں ہم کس حد تک چھوڑ پا رہے ہیں، یہ نہ کرو والی باتوں پر ہمارا کتنا عمل ہے۔ اچھی عادتیں بہرحال اختیار کرنی ہیں، اور جو بری باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے روکنے والی باتیں ہیں، ان سے بہرحال ہمیں بچنا ہے۔ صرف عہد کرنے سے کام نہیں چلے گا، اپنے نفس کا کان پکڑیں، اسے اچھی باتیں قبول کرنے اور برائیوں سے بچنے پر مجبور کریں، نفس کی خواہشات پر کڑی نظر رکھیں۔ اگر نفس کی خواہش اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہیں تو اس سے لازمی طور پر بچیں۔ ختم خواجگان کی یہ مجلس انتہائی باسعادت اور بابرکت مجلس ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کی برکتیں یقیناً ہمیں حاصل ہوں گی، لیکن یہ نہ کریں، یہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ٹی وی پر غیر مفید چینل دیکھنے کے عادی ہیں تو جس دن ہم مجلس میں ہوتے ہیں اس دن ناغہ کر دیں، پھر 2 دن ناغہ کر دیں، پھر 3 دن ناغہ کر دیں۔ اس طرح یہ لہو و لعب، یہ سینما بینی، یہ تفریحی سلسلے جو یہ نہ کریں کہ گروہ میں آتے ہیں، ہم ان سے بچتے چلے جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، یہ مشغولیات ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے والی ہیں، اس طرف توجہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ پرہیز نہیں کیا گیا، صرف دواؤں کا استعمال جاری رہا تو ڈاکٹر کے مشورے پر مکمل عمل نہیں ہوگا۔ نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، ختم خواجگان کی مجلس میں شرکت بھی ہو رہی ہے، تو یہ عمل ہوا، لیکن غیر مفید چینل دیکھنے میں اگر وقت برباد کیا جا رہا ہے تو یہ نہ کریں کہ خلاف ورزی ہے۔ آج کی اس ختم خواجگان کی مجلس میں کتنے سارے بچے ہیں، بڑی عمر والے حضرات خیال نہ فرمائیں کہ میں نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ بچوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بچے ہم سب کا سرمایہ ہیں، یہ بچے ہم سب کا مستقبل ہیں۔ اگر ان بچوں کے ذہن، ان کی فکریں حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے رنگین ہو جاتی ہیں تو گویا ایک نسل سنبھل گئی۔
1400 برس سے اسلام کا چراغ، ایمان کا چراغ ایک نسل سے دوسری نسل سے تیسری نسل تک منتقل ہوتا چلا آیا۔ تند و تیز ہوائیں بھی چلیں لیکن ہمارے بزرگوں نے اسے محفوظ رکھا۔ آج اسلام، ایمان بہرحال ہمیں موجود ہے، اگرچہ ہماری کمزوریوں کے سبب ہمارے ایمان ویسے مضبوط نہیں ہیں جیسے 1400 برس پہلے تھے، لیکن جو کچھ بھی اس وقت ہمارے پاس ہے غنیمت ہے۔ جس طرح ہمارے بزرگ 1400 برس سے دین کے چراغ کی حفاظت کرتے آئے ہیں، اسے ہم تک پہنچا دیا۔ ہمارا بھی فریضہ ہے کہ یہ چراغ جس طرح ہمیں روشن ملا ہے آنے والی نسلوں کے حوالے کریں۔ ہم دین کا چراغ جب موجودہ نسل کو سونپیں تو وہ پوری طرح روشن ہو، بجھا ہوا نہ ہو۔ نئی نسل کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس چراغ کو سنبھالنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ بیان جاری ہے، ابھی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔